28 فروری 2026 کی وہ صبح جب خبر آئی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی شہید ہو گئے ہیں تو صرف ایران ہی نہیں بلکہ پورا مشرق وسطیٰ ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت ہو گیا۔ یہ صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ تاریخ کا موڑ تھا۔ سڑکوں پر ہجوم تھا، مساجد میں دعائیں تھیں، سرکاری عمارتوں پر سیاہ پرچم لہرائے جا رہے تھے اور ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ایک ایسا رہبر جو 36 برس تک ایران کی سب سے بڑی آئینی، نظریاتی اور عسکری طاقت رہا، جس کے فیصلوں نے جنگوں کا رخ بدلا، جس کی تقاریر نے عالمی طاقتوں کو للکارا اور جس کی موجودگی ایک مکمل نظریے کی علامت بن چکی تھی، آج شہادت کے درجے پر فائز ہو چکا تھا۔ آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی 19 اپریل 1939 کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد آیت اللہ سید جواد خامنئی ایک جید عالم دین تھے اور گھر کا ماحول علمی مباحث اور دینی تعلیم سے بھرپور تھا۔ کم عمری سے ہی ان میں مطالعے کا شوق، خطابت کی صلاحیت اور دین فہمی کا جذبہ نمایاں تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مشہد میں حاصل کی، پھر اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے قم کا رخ کیا، جو ایران کا سب سے بڑا علمی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ وہاں انہوں نے فقہ، اصول فقہ، تفسیر اور فلسفہ کا گہرا مطالعہ کیا۔ اسی دوران وہ امام خمینی کے افکار سے متاثر ہوئے۔ شاہ ایران محمد رضا پہلوی کی حکومت اس وقت مغرب نواز پالیسیوں پر گامزن تھی اور مذہبی طبقے میں شدید بے چینی پائی جاتی تھی۔ خامنئی نے بھی اسی فکری فضا میں شعور پایا اور انقلابی سوچ کو اپنا راستہ بنایا۔ 1960 اور 1970 کی دہائی ایران میں سیاسی ہلچل کا زمانہ تھا۔ شاہ کی اصلاحات، مغربی اثرات اور سیاسی سختی نے عوام کے ایک بڑے طبقے کو ناراض کر دیا تھا۔ مذہبی رہنما اور طلبہ شاہی نظام کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ علی خامنئی بھی اس تحریک کا حصہ بنے۔ انہوں نے شاہ مخالف تقاریر کی، اجتماعات میں شرکت کی اور کئی بار گرفتار ہوئے۔ قید و بند کی صحبتوں نے ان کے ارادے کو کمزور نہیں کیا بلکہ مزید مضبوط کر دیا۔ وہ ایک خطیب، مفکر اور انقلابی کارکن کے طور پر ابھرنے لگے۔ ان کی تقاریر میں مذہبی استدلال بھی ہوتا تھا اور سیاسی مزاحمت بھی۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ امام خمینی کی قیادت میں ایک نیا اسلامی جمہوری نظام قائم ہوا۔ اس انقلاب کے بعد خامنئی کو مختلف اہم ذمہ داریاں سونپی گئی۔ وہ مجلس شورا کے رکن بنے، تہران کے امام جامع مقرر ہوئے اور انقلابی اداروں میں فعال کردار ادا کیا۔ 1981 میں ایک بم دھماکے میں صدر محمد علی رجائی